ہمیں انسان بنایا. ہے نہیں؟ وہ چاہتے تو ہمیں پتا بنا سکتے تھے, درخت بنا سکتے تھے, پھول بنا سکتے تھے, گدا بنا سکتے تھے, گھوڑا بنا سکتے تھا, گرج کے کائنات کے اندر کچھ بھی بنا سکتا تھا. لیکن رب کا کرم دیکھو, رب کا کرم دیکھو, رب کا احسان عظیم دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گھوڑا نہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گدھا نہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھینس نہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چڑیا نہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیڑ بکری نہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درخت نہیں بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی درخت کا پتا نہیں بنایا, بلکہ رب کا کرم اتنی بڑے بر اعظم کے اندر, اتنی بڑی کائنات کے اندر, پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اور انسان بھی نہیں بنایا, انسان بھی وہ نہیں بنایا کوئی یہاں لگا کر کے گھومتا ہے, کوئی کہیں جا کر کے کچھ بجاتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا ویسا نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, اور کرم والا ہے کرم, اس نے مسلمان بنایا, اس نے مسلمان بنایا. اور مسلمان بھی وہ نہیں بنایا جو نبی کی شان کو گستاخی کرتے ہیں, مسلمان بھی وہ نہیں بنایا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے, نبی مر کے مٹی میں مل گئے, صحابہ کچھ نہیں ہے, بزرگان دین کچھ نہیں ہے, بلکہ رب کا احسان عظیم, کرم والا ہے کرم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا, اور اپنے نبی کا چاہنے والا ان کا امتی بنایا, ان کا امتی بنایا. اب آؤ اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. نکاح, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت. اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک احسان عظیم ہے. اللہ نے اولاد عطا کی, کتنا بڑا احسان ہے رب کا, کتنا بڑا کرم ہے رب کا جو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. آج ہم دو چیز نوٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو اولاد ہے تو پریشان, کچھ لوگ وہ ہیں اولاد نہیں ہے تو پریشان. آپ کہیں گے مولانا صاحب اولاد ہے تو پریشان کیوں؟ وہ پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس کے ماں باپ جوان ہوتے ہیں اولادوں کو پوچھنے تیار نہیں. بے شک بے شک. ابا جی بیمار پڑے ہیں, بیٹا دوا کے دلانے کے پیسے اس کے پاس موجود نہیں, ڈیجے میں ناچنے والا کے اوپر اڑا دے گا, دوستوں میں اڑا دے گا, لیکن باپ کو دینے کے لیے تیار نہیں, اس کے پریشان. چلیے اللہ تعالیٰ جیسے 5 انگلی برابر نہیں, ہر بچہ برابر نہیں. ہم نے ایسے بھی دیکھی جو پلکوں پہ بٹھا کر ماں باپ کو رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیا, اب جب اولاد عطا ہو گئی تو باپ کے ذہن میں بات آنے لگی میرے کو اور بھی زیادہ محنت کرنا ہے, مجھے دن رات محنت کرنا ہے کیونکہ مجھے بچے کی شادی بھی کرنی ہے. اور اگر کسی کے اتفاق سے بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جائے. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشانی کی وجہ وہ بیٹی نہیں ہے, پریشانی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس بچی کی شادی کروں گا کیسے. کیونکہ آج کے دور میں شادی کرنا بڑا مشکل کام ہے, اتنا مشکل ہم نے شادیوں کو کر دیا. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک میں اگر کسی شادی کو پسند کرتا ہوں تو میں اس شادی کو پسند کرتا ہوں جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے. بے شک. لیکن آج ہمارا ماحول بدلا ہوا ہے, ہمارا مینٹینٹی بدلی ہوئی ہے. کیا بدلی ہوئی ہے؟ ارے ہوٹل کریں گے 50,000 کا, 1 لاکھ کا اس میں کھانا دیں گے. آپ ذرا غور کیجیے گا, آپ کے گھر جانور پلتے ہیں, میں نے اگولا دیکھا ہے. آپ ذرا غور کر کے بتائیے, جب کبھی پہلے کسی کے گھر میں جانور پالے جایا کرتے تھے تو دیوار کی برابر سے وہ ایک ناند بنا دیا کرتے تھے جس میں کہ کھینچ ہو کر اس کو ڈالا جاتا تھا اور اس بھینس کو اس سے باندھا جاتا تھا. اب جب کوئی نام چوکر یا کچھ بھی اس کو کھانا کھلاتا تھا, جیسے کہ بھینس کھایا کرتی تھی, میرے پیارے آپ اس کو اسٹینڈرڈ کھانا کہتے ہو, VIP کھانا کہتے ہو. ارے تم نے تو آج کھڑے ہو کر کے کھانا سیکھا ہے. ارے جانور جب سے پیدا ہوتا ہے جب سے کھڑا ہو کر کے ہی کھاتا ہے, تو تم سے زیادہ VIP تو جانور ہوا. جانور ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بتاؤ ہم لوگ جانور کا فرق کیا ہے؟ کہاں پہنچ گئے تم آج؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں کیوں یاد نہیں آتی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ سے حساب لیا جائے گا. بتا کیسے تم نے کھایا تھا؟ بہرحال تو وہیں پر آتا ہوں. اب ایک
یہ کھلنی دے لیجیے، ارے جانور کو لے لیجیے، پہنچ جائیے میرج ہال میں. چاروں طرف بالکل کھلے کی طرح ڈشیں لگی ہوئی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ادھر بےتاب ہے، بے چین ہے، کھانا کب شروع ہو. ادھر کباب بھی رکھے ہوئے ہیں، فرائی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوٹ کے پلے گا کہ کب اعلان ہو، کب جا کر کے دھوندڑا کرو. حقیقت بتا رہے ہیں، آپ جیسے بزرگوں کو ہاتھ نہیں آتا، غیرت نہیں آتی کہ ڈوب کے مر جانا نہیں چاہیے. آج تم نے غریب بچوں کو مرنے پر مجبور کر دیا ہے. آج غریب کی نوجوان لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں. ایک بچی پیغام لے کر کے جاتی ہے ایک مولانا صاحب کے پاس کہ ہم اپنے باپ کی 4 بیٹی ہیں. کتنی بیٹی؟ 4 بیٹی ہیں. اور میں نے اپنے باپ کو رات میں روتے ہوئے دیکھا ہے. پوچھو جوان بیٹی بیٹھی ہے، ان کے دلوں سے پوچھو کبھی اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھتے ہوگی تو کیا ان کے دلوں پر گزرتی ہوگی؟ وہ بچی کہتی ہے میں نے اپنے باپ کو رات میں روتے ہوئے دیکھا ہے. کیا روتے ہوئے تھے؟ بھائی اپنا تفریح نہ کریں، خاموش بیٹھ رہے. بہت کم وقت، میں بہت کوشش کروں کہ بہت کم وقت لوں گے، لیکن میں بس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ بچی کہتی مولانا صاحب میں نے اپنے باپ کو رات میں روتے ہوئے دیکھا. کیا روتے ہو؟ وہ رب سے کہتا ہے بولا 4 بیٹی ہیں میرے کاندھے پر. اللہ تعالیٰ تو ان بچوں کا میرے سر سے میرے کاندھے سے بوجھ تو دور کر دے. پیسہ تو نہیں ہے میرے پاس کہ اپنے بچوں کی میں شادی دھوم دھڑام کیسے کر پاؤں. ایک باپ ہے تنہا کمانے والا، تنہا باپ کی 4 تنہا بیٹی، کوئی بیٹا موجود نہیں. بچے کہتے جو میرا باپ کماتا واقعی بیماری میں خرچ کر دیتا، جو بستے اس کو گھر کے کاروبار میں اٹھا دیتا، ہماری شادی کہاں سے کرے گا؟ اب وہ بچی کہتی یہ جملہ پوری نسل انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے. وہ بچی کہتی مولانا صاحب ہمیں معلوم ہے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن بتاؤ جس کا باپ رات میں یہ دعا کرے کہ میری کاندھے پر 4 بچوں کا بوجھ ہے، میں کیسے شادی کروں؟ کہ اب بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں؟ اللہ اکبر. آنکھوں میں آنسو، مجھے بتاؤ ان آنسوؤں کا حساب دے گا کون؟ آج بلٹ مانگتا ہے، بلٹ چاہیے، 4 ویلر کار چاہیے. اگر بچہ میڈیکل پر کام کرتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر ہے مجھے کار چاہیے، میرا بچہ یہ کرتا ہے مجھے بلٹ چاہیے. ارے نادانو، تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ تم جس نبی نے، یار آپ مجھے بتائیں کہ نبی نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی تھی؟ نبی فرماتی ہے اگر میں اونٹ کے پال کو اشارہ کروں تو سونے کا بن کے چلے میرے ساتھ. کیا سمجھتے ہو یار؟ نبی فرماتی ہے کیوں نہیں دیا؟ ان کو معلوم تھا میری امت میں غریب بچیاں پیدا ہوں گی، اگر میں ایسا کر کے جاؤں گا تو غریب بچوں کا کیا ہوگا؟ بتاؤ یہ جملہ اس بچی کا پورے مسلمانوں کے لیے تانا ہے، مفت تماچا ہے. یار وہ کیا کرے کہ مولانا صاحب کیا بھی ہمارے لیے خودکشی جائز نہیں ہے؟ ہم مرے نہیں تو پھر کیا کریں؟ بتاؤ کبھی پوچھا تم نے؟ اور آج شادی کے نام پر حرام کام کرنے والوں، غریب کے دل پر چاقو چلانے والوں، مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ 10,000 کا ڈی جے تم کرتے ہو، 5,000 کے پٹاخے تم پہنچتے ہو، اور پیلی ہلدی میں جو کہ کوئی جس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پورا محلہ پیلا پیلا ہوا پھر رہا ہے، 10-15 ہزار روپے تم اس میں خرچ کرتے ہو. بتاؤ رب کو کیا جواب دو؟ تمہاری پڑوس میں کوئی غریب بچی موجود ہے جس کا پیسے نہ ہونے کی بنیاد پر شادی نہیں ہو پا رہی؟ وہ اس خونی رشتے سے بہن نہیں، اسلامی رشتے سے تو ہے. میں بتاؤ اسلامی رشتے سے بہن ہے کہ نہیں؟ تو جتنا حق اس بچی کا ہے اتنا حق اس بچی کا بھی ہے. ہر بستی پر ایک کمیٹی ہونی چاہیے کہ جس بستی کے اندر اگر کوئی شادی ہو، خرافاتی کے کام کا پیسہ بچا کر ایک کمیٹی بنے، اور وہ کمیٹی مل کر کے ہر سال اپنے غریب کی گاؤں کی بچی کا نکاح کرے. مجھے بتاؤ کتنی دعائیں اس بچی کے دل سے نکلیں گی؟ وہ کہے گی مولا تعالیٰ میرا باپ بڑا پریشان تھا، میرا باپ بڑا غریب تھا، میرا باپ بڑا غریب تھا، ہماری شادی نہیں کر پا رہا تھا. اے مولا تو گواہ ہو جا، تیرے فرشتے گواہ ہیں، میری بستی والے بڑے پیارے ہیں، میری بستی والے بڑے خوش نصیب ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی اور ہماری جو ہے شادی کرا دی.
مولا تعالیٰ نے 1-2 ہزار روپے خرچ کیے، مولا تعالیٰ تو انہیں ہزاروں کروڑوں روپے عطا فرما. تو میرا دعویٰ ہے، ادھر دیکھیں، ادھر میرا دعویٰ ہے آپ تو 10-5 ہزار روپے ملا کر کے غریب کی شادی کرائے، دنیا میں اس کا آپ کو کچھ اجر ملے نہ ملے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ضرور عطا کرے گا، میرا رب ضرور عطا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ میرے امتی کا دکھ دور کرتا ہے تو اس کی جنت کی ضمانت میں خود محمد لیتا ہوں. بے شک تو انشاءاللہ ایسا کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بولے